المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ذی القعدہ کے مہینے کی آمد شروع ہے۔ پہلا جمعہ ہم ذی القعدہ کا ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو کہ تمام عالم اسلام کو قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی کی دعوت اور پیغام سناتا ہے، اور مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تاریخ اس کو یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے کلمے کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا خالق اور رازق اور مالک مان لیا، اور نبی آخر الزماں پر ایمان لے آیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا، ان پر ایمان لے آیا، ایمان کے تقاضے پورے کر لیے، تو دین اسلام ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو یہ بتاتا ہے کہ دین اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اس کی انتہا بھی قربانی ہے، اس کا شروع بھی قربانی ہے، اس کا آخر بھی قربانی ہے، کیونکہ اسلامی سال شروع محرم الحرام سے ہوتا ہے، قربانی حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، اور 72 کا قافلہ ہے، اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقاء ہیں، امام علی اصغر ہیں، امام علی اکبر ہیں، امام قاسم ہیں، امام عباس علمدار ہیں، حضرت بی بی زینب ہیں، اور کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو اپنی قربانیاں دے کر کربلا کی مٹی کو لال کر کر قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر تاریخ رقم قائم کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کو قربان ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ تو مانا جا سکتا ہے، مگر جب بات آ جائے رسول اللہ کی، بات آ جائے اللہ کے ماننے کی، مان آ جائے رسول اللہ کے ایمان کی، بات آ جائے دین اسلام کی، بات آ جائے حسینیت کی، بات آ جائے ایمان کے تقاضوں کی، تو یہ سر کٹ تو سکتے ہیں مگر کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتے۔ تو دین اسلام ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے، اول بھی قربانی ہے، آخر بھی قربانی ہے۔ تو کربلا کی ریت، کربلا کے ذرے آج بھی پکار پکار کر کہتے ہیں کہ جو حسینی ہے، حسینیت کے ماننے والا ہے،
وہ کٹ تو سکتا ہے مگر غیر کے آگے اپنی گردن جھکا نہیں سکتا۔ تو یہ محرم کی ابتدا ہے، اور اسلامی سال کا آخر ذی القعدہ اور ذو الحجہ، جو کہ قربانییں حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ کی پیغام کو مانا، اللہ رب کریم کی اطاعت کو سامنے رکھا، اپنی اولاد کو قربانی پر چڑھا دیا، لیکن رب کی اطاعت سے انکار نہیں کیا، تو پھر اللہ رب کریم نے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کی اس ادا کو بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ قیامت تک کے لیے اس ادا کو بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا کہ قیامت تک اب لوگ جب ہر سال ذو الحجہ میں قربانی کریں گے تو حضرت ابراہیم کی اس یاد کو تازہ کیا جائے گا۔ تو آج ہم ذی القعدہ کا اول جمعہ، پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم پوری امت مسلمہ کو خیر والی، امن والی، سکون والی، بیماریوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، آفتوں بلاؤں سے دور زندگی صحت والی عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ ذو الحجہ میں قربانی کے ایام دیکھے اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شامل ہوں، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب کریم قربانی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے نجات والی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے نجات والی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا یہ مختصر بیان فی زمانہ موجودہ حالات کہ ہر مسلمان غریب ہو یا امیر، سیٹ ہو یا نوکر، مالک ہو یا ملازم، افسر ہو یا ورکر، تمام ہی پریشان ہیں۔ آپ کسی سے بھی کسی کا حال دریافت کر لیجئے تو آپ کو ایک الگ ہی کہانی سننے کو ملے گی، ایک الگ ہی قصہ سننے کو ملے گا۔ ایسے ایسے غم، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص پریشانی کی حالت میں کسی دوست احباب کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس اپنی مجبوری ظاہر کر کے اس کے بطور قرض مانگنے کے لیے جائے، لیکن جب وہ اس کے دروازے پر جائے، اس کے گھر پر جائے
اس کے گھر پر دستک دے تو اسے معلوم پڑے کہ یہاں پر تو مجھ سے بھی برا حال ہے، یہاں تو پہلے ہی 4 دن سے فاقے چل رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت اس شخص کی کیا فیلنگ ہوگی کہ وہ اپنی پریشانی بھول جاتا ہے اور سامنے والے کے لیے دعا کر دیتا ہے کہ یار اللہ تیرا بھی حال اچھا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے بھی آسانی پیدا فرما دے۔ آج ہر دوسرا شخص پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجوہات، اس کی ریزن، اس کے پیچھے کیا ایک ایسا معاملہ ہے کہ مزید پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اور ابھی تو ہر دوسرا بندہ یہ بول رہا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ دیکھ لیجئے، کل رات کا یہ واقعہ ہے کہ اچانک پیٹرول پر بم گرا تو بجائے سوچنے کے، پریشان ہونے کے یا اس بات کے بارے میں مذاکرات کرنے کے یا کچھ کرنے کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ پر کتنی لمبی قطاریں لگ گئی۔ کتنی لمبی لائنیں لگ گئی کہ ہر بندے کو یہ جلدی ہے کہ پہلے میں پیٹرول ڈلوا لوں۔ مہنگا ہونے کا دکھ نہیں ہو رہا، یہ فکر دل میں ہے کہ پہلے میں پیٹرول ڈلوا لوں ورنہ رات کو 12 بجے کے بعد مہنگا ہو جائے گا تو میرے لیے جو 200، 400، 500 روپیہ بچے گا وہ بھی جائے گا۔ تو یہاں پر ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ نیک ہو جاؤ گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ فرمایا نیک ہو جاؤ گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ آج آپ آمدنی دیکھ لیجئے اور اخراجات دیکھ لیجئے۔ ایک گھر کے اندر اگر 5 سے 6 افراد رہنے والے ہیں، ایک گھر کے اندر اگر 5 سے 6 افراد ہیں رہنے والے، ایک میاں بیوی اور 2-3 بچے، اور اگر ان کے دوسرے رشتہ دار بھی کوئی رہتے ہیں، کوئی بہنیں ہیں، والدہ ہے، والد ہے، تو تمام کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا طرز عمل الگ ہے، کیونکہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہ ضد پر آ جاتی ہیں۔ خواہشات جو ہیں یہ ٹکراؤ پہ آتی ہیں۔ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی تمنا الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر سب کی سوچ، سب کی خواہش، اور ہر ایک کی خواہش کیا ہے کہ میری بات رکھی جائے، میری بات مانی جائے، میری بات کو عزت دی جائے، میری بات کا وزن ہو جائے، میری بات کا بھرم رکھا جائے۔ جب ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ ہوگی کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیا ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، تو پھر آپس میں نہ ٹکراؤ ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ پریشانیاں آئیں گی، نہ کوئی نفسا نفسی کا حل۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اچھا ماہانہ سیلری کمانے والا جو ہے وہ تو اپنے بچوں کی خواہشات کو جیسے تیسے کھینچ تان کے پورا کر ہی لیتا ہے،
لیکن ایک جو بالکل نارمل سیلری والا شخص ہے جس کی کم از کم 30,000 روپیہ بھی ہو، اب تو 30,000 روپیہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ اس 30,000 روپے میں کیا کرے گا۔ 30,000 میں گھر کا رینٹ بھرے گا، گھر کے بل بھرے گا، گھر کا راشن پورا کرے گا، اور اگر ابھی بچوں کا رزلٹ سننے کے لیے وہ اسکول چلا گیا، ابھی بچوں کے پیپر ہوئے سالانہ، بچے نئے کلاسوں میں گئے ہیں، اگر وہ اپنے بچے کا رزلٹ لینے کے لیے اسکول چلا گیا خوشی خوشی کہ میرے بچے کی پوزیشن آئی ہوگی، میرے بچے نے کوئی اچھے مارکس لیے ہوں گے، لیکن وہاں جا کر اس کی خوشیاں جو ہیں وہ غمیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں غمیوں میں بدل جاتی ہیں؟ وہ رزلٹ تو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب اسکول میں کوئی ٹیچر یا کوئی پرنسپل اس کو کہتا ہے کہ سر اینول چارجز جمع کروا دیجئے، 3 ماہ کی فیس وہ بھی جمع کروانی شروع کر دیجئے، بچہ نئی کلاس میں چلا گیا ہے، نیا کورس بھی لینا ہے، نئی ورزی بھی لینی ہے، اب وہ اس کا کم از کم جو 6 ماہ کا 8 ماہ کا بجٹ ہے، اور اگر ماشاءاللہ سے 4-5 بچے ہوئے تو پریشانی ہے پریشانی۔ حالانکہ آپ ایک اندازہ کر لیجئے، یہاں پر جو اس وقت تقریباً 30 سال سے اوپر نوجوان موجود ہیں یا میری بات کو سن رہے ہیں، مسجد میں موجود ہیں یا گھروں میں موجود ہیں یا باہر گلے محلے میں موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں، وہ اس بات پہ اتفاق کریں گے، کیونکہ آج کے بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، آج کے بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن کو دیکھ لیں، جو میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کریں گے، اختلاف رائے نہیں کریں گے کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو صرف اکیلا والد کمانے والا تھا اور گھر کے 15 افراد کھانے والے تھے، ایسا ہی تھا، اکیلا باپ کما رہا ہے، گھر کے 16 افراد کھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اچھی زندگی بھی گزر رہی ہے، عید میں کپڑے بھی بن رہے ہیں، قربانی کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، جیسے تیسے کر کے اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اب تو کمانے والے بھی زیادہ ہو گئے، اب ہر گھر میں دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی 1 2 4 تو کما ہی رہے، والد الگ کما رہا ہے، والدہ الگ کما رہی ہے، بیٹا الگ کما رہا ہے، اور جن کی ماشاءاللہ بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں وہ بیچاری الگ کما رہی ہے، مگر پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہیں، گھر کے معاملات پھر بھی پورے نہیں ہیں۔ 10 سے 15 تاریخ آتی ہے تو ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، پھر کسی نہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، کسی کو موبائل فون کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی 2-4 ہزار روپیہ دے دو، سیلری آئے گی تو دے دوں گا۔ دودھ والے کی ایک لمبی لسٹ بنی ہوتی ہے، پرفیوم والے کی ایک لمبی لسٹ بنی ہوتی ہے، میڈیکل والے کی ایک لمبی لسٹ بنی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ان تمام باتوں کے پیچھے جو وجہ ہے، ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی، ٹھیک ہے غریبوں کی کمر توڑ دی گئی، لیکن 1400 سال سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کبھی اس کا نعرہ روٹی کپڑا مکان روڈ نہر یہ وہ نہیں رہا، اس کا نعرہ ایک ہی رہا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بس یہی نعرہ رہا ہے کہ اس نے رسول اللہ سے پیار کیا ہے، اللہ کے احکامات کو مانا ہے، تو پھر اللہ نے وہاں سے رزق عطا کیا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں گیا ہے۔ پھر بھلے اس کی سیلری کم ہے، آمدنی کم ہے، لیکن اس کا ایمان قرآن پر ہے، اس کا ایمان اپنے رب پر ہے، اس کی محبت اپنے مصطفیٰ سے ہے، تو پھر اللہ نے بھی فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ نے بھی اسے اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے نجات والی راہ پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ تو اس لیے ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا،
قرآن مسجدوں میں رکھے ہیں، سالہ سال بند کر دیے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔